پاکستان، سعودیہ اور ترکی کے اس معاہدے کے بعد اگر اس پوری روئے زمین پر کسی کو سب سے زیادہ تکلیف ہے تو وہ اسرائیل ہے. اور اگر اسرائیل کے بعد اس تکلیف کے اندر کوئی مبتلا آپ کو نظر آئے گا اپنے بیانات سے، اپنی باڈی لینگویج سے، اپنی گفتگو سے اور اپنے پالتوؤں کی اشاروں کنایوں سے اور ان چیزوں سے اگر کوئی آپ کو نظر آئے گا تو وہ آپ کو ایران نظر آئے گا. بھائی یہ معاہدہ دفاع حرمین شریفین کا معاہدہ ہے، یہ معاہدہ مکہ کے دفاع کا معاہدہ ہے، یہ معاہدہ رسول اللہ کے روزے کے دفاع کا معاہدہ ہے، اور یہ خلافت اسلامیہ کی ایک بنیاد ہے، یہ ایک ملت اسلامیہ کے، ایک اجتماعی ملت اسلامیہ کے قیام کی بنیاد ہے. آپ اگر کسی کے کہنے پر اور کسی کی ابھارنے پر اپنے مسلم ممالک پر آگ اور خون برسائیں گے، اور اگر اس آگ اور خون کے خلاف مسلمان ممالک اپنے دفاع کے لیے متحد ہوں گے، متفق ہوں گے، کھڑے ہوں گے اور اپنے دفاع کا ایک عزم کریں گے تو آپ کو تکلیف کیوں ہے؟ سوچنے کا مقام یہ ہے کہ ایران تو چلے ایک الگ سے ایک ملک ہے، وہ ایک سٹیٹ ہے، وہ اپنی بیان بازی کر سکتا ہے، لیکن پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے چند پلے، چند ٹاؤٹ اور اس کے ایرانی ریالوں پر پلنے والے اس وقت یہاں پر بیٹھ کر پاکستان کے بجائے ایران کی حمایت کریں گے. یہاں پر بیٹھ کر پاکستان کا جو قلہ بلند ہوا ہے، جو پاکستان کا اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں نام رکھا ہے، جو لاج رکھی ہے، جس طریقے سے پاکستان نے اپنا آپ پوری دنیا میں منوایا ہے، تو ویسے تو کوئی نہیں کہہ رہا کہ آپ ہمارے ساتھ ہمارے اس کے اندر شریک ہو جائیں معاہدے کے اندر، کہ دنیا اس وقت اس کو پکار رہی ہے. جب آپ کا ملک اتنی بڑی اعزاز سے نوازا جا رہا ہے، آپ کے ملک کو اتنی زیادہ اہمیت دنیا کے اندر دی جا رہی ہے کہ کویت اس کو بلا رہا ہے، قطر اس کو بلا رہا ہے، ترکی جیسا بڑا ملک، نیٹو افواج کے اندر شامل ملک اگر آپ کے ساتھ معاہدے کی ٹیبل کے اوپر بیٹھ رہا ہے، سعودیہ جیسی بڑی معیشت معاہدے میں آپ کے ساتھ بیٹھ رہی ہے، تو یہ پاکستان کا اعزاز نہیں ہے؟ آپ کو ایک آنکھ بھی یہ ہضم نہیں ہو رہا اور یہاں کے ممبروں پر بیٹھ کر پاکستان کی عوام کو ورگلا رہے کہ ہم اس معاہدے کو نہیں مانیں گے، اس سے جو ہے نا وہ پاکستان کو اس میں شامل نہیں ہونا چاہیے. کیوں نہیں شامل ہونا چاہیے؟ اور پاکستان کو آج پہلی دفعہ شامل ہو رہے ہیں. پاکستان نے تو الحمدللہ دفاع حرمین شریفین کی قسم کھا رکھی ہے، پاکستان کے تو گھٹی میں شامل ہے. آپ کو وہ وقت یاد نہیں ہے جب آپ کے ملک نے مکہ المکرمہ میں بیت اللہ شریف کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی، وہاں پر ایک دہشت گردی پھیلائی تھی، اس دہشت گردی کے خلاف کون اترا تھا میدان کے اندر؟ آپ کا پاکستان اترا تھا. اور آپ اگر دوبارہ کچھ اس قسم کی سازش کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں یا اپنے بڑوں کو یہ اطلاع دے دیں کہ اگر وہ دوبارہ اس قسم کی کسی سازش کا ارادہ رکھتے ہیں تو پاکستان یہ کبھی نہیں ہونے دے گا. ہماری روحانی وابستگیاں ہیں. اور ترکی کے ساتھ تو ہمارا دل دھڑکتا ہے بھائی، ترکی کے ساتھ ہمارا دل دھڑکتا ہے. وہاں ہمارے آباء و اجداد کی، ہمارے اسلاف کی، ہماری یادگاریں ہیں. اور اس لیے اگر اس بنیاد پر، صرف اس بنیاد کے اوپر کہ وہ سعودیہ کے ساتھ معاہدہ ہو گیا ہے اور سعودیہ نہیں بچ سکے گا، فلاں نہیں ہو سکے گا، آپ کی خام خیالی ہے، آپ کی خام خیالی ہے. حرمین شریفین کے تحفظ انشاءاللہ العزیز یہ دونوں ممالک پاکستان اور ترکی اپنی جان پر کھیل کر کریں گے انشاءاللہ العزیز. اور میں حکومت پاکستان سے بھی اس موقع کے اوپر درخواست کروں گا، نظر رکھی جائے ان لوگوں کے سوشل میڈیا پر، ان کی ایکٹیویٹیز پر نظر رکھی جائے. یہ گھس بیٹھیے جو پاکستان کے اندر موجود ہے نا، ان کے اوپر نظر رکھی جائے. یہ رہتے پاکستان میں، کھاتے پاکستان کے اندر ہیں اور عیاشیاں پاکستان کے اندر کرتے ہیں، سیکورٹی پاکستان کی استعمال کرتے ہیں، گھومتے پھرتے پاکستان میں، واہ واہ یہاں پاکستان پہ، جبے اور کبے ان کے پاکستان میں. لیکن گن یہ اس وقت گاتے ہیں ایران کے، اور پاکستان ایک دفاعی معاہدہ ہے، قومی معاہدہ کرتا ہے، اور پاکستان ایک نئی ملت کی بنیاد رکھتا ہے اور پاکستان اس کے اندر اہم رول ادا کرتا ہے. یہ گھس بیٹھیے پاکستان کے خلاف لوگوں کے ذہن سازی کرتے ہیں. ان کو بالکل آہنی ہاتھ سے ان کو نمٹنا چاہیے اور ان کو یہ آگاہ کر دینا چاہیے کہ پاکستان کے دفاع، پاکستان کی سیکورٹی، پاکستان کے بیانیے، پاکستان کی پالیسی اور دفاعی پالیسی اور پاکستان کی عسکری پالیسی کے اوپر کسی قسم کی کوئی اعتراض ہم قابل قبول نہیں ہوگا. اس لیے یہ لوگ جو سن رہے ہیں وہ بھی اس چیز کو بغور اس چیز کا جائزہ لے لیں کہ یہ عزت صرف پاکستان کی عزت نہیں ہے، یہ عزت میری اس داڑھی کی عزت ہے، یہ عزت ہماری اس ٹوپی کی عزت ہے، یہ عزت ہمارے اسلامی حلیے کی عزت ہے. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہمیں محافظ حرمین شریفین کے ٹائٹل سے نواز دیا ہے. کل قیامت کے دن ہم اسی ٹائٹل کے ساتھ اٹھنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس آواز کے ساتھ، اس لقب کے ساتھ ہمیں اٹھائے کہ وہ لوگ آ جائیں جنہوں نے مشکل وقت میں دفاع حرمین شریفین، محافظ حرمین شریفین ہونے کا کردار ادا کیا تھا.